السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشياء كما هي آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے جا رہا ہے، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے مرکب توصیفی، جس کو ہم ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں نارملی۔ ایڈجیکٹیوز، آپ کو پتہ ہے ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ جس میں کہ کوئی کوالٹی بیان کی جا رہی ہوتی ہے کسی چیز کی، کسی اسم کی۔ جی ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں جس طرح ناؤن کے ساتھ کوئی تعریف، جس طرح گڈ بوائے، تو جس طرح یہ جو گڈ آئی ایڈجیکٹیو ہے اور بوائے ناؤن۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ ناؤن کی کوئی کوالٹی جس کو کہ بیان کرتا ہے، اسم کی کوئی ایسی صفت یا ایسی کوئی کوالٹی جس کو کہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ ٹھیک ہے، تو یا اس کو صفت بھی کہتے ہیں نارملی۔ اور اردو میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی صفت ہے یہ۔ تو پھر جب ہم صفت کہتے ہیں تو پھر صفت کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف، اور پھر اس صفت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جیسے کہ سچ بولنا اس کی صفت ہے، یا پھر یعنی نیکی اس کی صفت ہے۔ پھر صفات بیان کی جاتی ہیں، اور بائی دا وے صرف صفات پازیٹیو نہیں، بعض صفات نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ اصل میں جو اس کو صحیح سے آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوالٹی، جو بھی صفت جو کہ کسی اسم کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی بیان کر رہی ہو، یا اچھائی یا برائی کے علاوہ بھی اس کو کوئی ایکسپلین کر رہی ہو اس کی کسی کوالٹی کو، یا اس کے بارے میں کسی چیز کو، تو وہ بھی صفت ہی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں ریڈ ڈریس، ریڈ ڈریس، اب یہاں پر اس ڈریس کی کیا صفت ہے کہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ اس سرخ رنگ کا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت یا اس کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو کہ اس کے بارے میں ایکسپلین کر رہی ہو، تو وہ توصیف یعنی اس کو صفت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم ہم ایڈجیکٹیوز کے بارے میں ہیں۔ جی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لفظ جو بتاتا ہے کہ اسم ہے کیسا، وہ لفظ جو بتاتا ہے کہ اسم کیسا ہے، وہ ہوتا ہے ایڈجیکٹو۔ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اسم کی کوئی صفت بیان ہو رہی ہو تو وہ یعنی اس کو ایڈجیکٹیو کہیں گے۔ اب ہم صرف ایک یعنی ایڈجیکٹیو کے بارے میں اکیلا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اسم کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی ریڈ ڈریس کی، یا پھر یہ کہ نیک انسان کی، یا پھر سچا شخص۔ تو یہ سب کے سب کسی نہ کسی اسم کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اس کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہر زبان کی طرح عربی میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی صفت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اسم کو تو الحمدللہ اب کافی حد تک اب آپ پہچان چکے ہیں۔ تو اب اسم کے ساتھ جب اس کی صفت آئے تو اب عربی میں اس کو کیسے پہچانے؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی ظاہر پہچان ہوگی، اس کی بھی کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی کہ ہم جیسے ہی اسم تلاش کر لیں تو اب ہمیں آگے ڈھونڈنے میں مشقت نہ ہو کہ اب اس سے آگے صفت کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کی صفت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں صفت کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا سچا شخص یا نیک آدمی، تو نارملی ہم صفت کو پہلے لے کر آتے ہیں، اسم کو بعد میں لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نارملی اردو میں ہم جو اس کی کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جیسے لمبا شخص، لمبی لڑکی، یا پھر محنتی شخص، یا پھر کالا پتھر۔ اب جو بھی کسی اسم کا نام آ رہا ہے، کسی ناؤن کو یوز کر رہے ہیں، اس سے پہلے اردو میں ہم اس کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پتھر کالا، ایسا نہیں ہوتا۔ کالا پتھر کہا جاتا ہے تو یہ ایک مرکب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عربی کی
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اسم ہے وہ پہلے آئے گا اور جو صفت ہے وہ بعد میں آئے گا. اس کا جو یعنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کی کس طرح سے یہ کمپوز کیا جاتا ہے، اس کا کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے کہ پہلے اسم آئے گا اور اس کے بعد صفت آئے گی. یہ ذہن میں رکھیں، اسم اور اس کی صفت. لیکن اسم کو ہم یہاں پر صرف اسم ہی نہیں کہہ دیں گے بلکہ اس کا ایک الگ سے نام ہے مرکب توصیفی میں. جیسے ہم نے اسماء اشارہ کو دیکھتے ہوئے مرکب اشاری کو پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، کون بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کل ہی پڑھا ہے. میم اس میں اشارہ اور مشارہ الیہ. بارک اللہ فیک. اس میں اشارہ اور مشار الیہ، مشار الیہ، یہ دو چیزیں مل کے مرکب اشاری بناتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیسے بنے گا، کون سے دو چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. ہم نے ابھی تو دیکھا کہ ایک تو صفت آئے گی اور دوسرا کوئی نہ کوئی اسم آئے گا. اب وہ اسم کیا ہے؟ اس اسم کا نام ہے موصوف. ٹھیک ہے، اس اسم کا نام ہے موصوف. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ مرکب توصیفی میں ایک تو موصوف آتا ہے، دوسرا اس کی صفہ آتی ہے یعنی صفت. اس کو ہم کہیں گے موصوف صفہ. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. موصوف پلس صفت بن کے مرکب توصیفی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم جیسے پہلے دیکھتے آئے ہیں، ہم نے اسم اشارہ میں دیکھا، ہم نے ضمائر میں دیکھا، اور ہم نے چارٹس بھی جتنے پڑھے ہیں پہلے اس میں بھی دیکھا کہ ہم عدد کو دیکھتے آئے ہیں، جنس کو دیکھتے آئے ہیں. جہاں جہاں پر ہم نے کوئی مرکب بنانا ہے تو مرکب کا پہلا اور دوسرا حصہ دونوں مطابقت رکھتے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک میں آپ واحد کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے میں آپ جمع کی بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ تثنیہ کی بات کر رہے ہیں، الا یہ کہ وہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو وہ ایک الگ رول ہے. مگر نارملی جو جنرل رول ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کی بات کی ہے، یعنی نیک لڑکا، لڑکے کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہے، اور اس کی نیکی کی بات ہو رہی ہے، تو نیک کے لیے جو آپ عربی میں استعمال کریں گے صفت، وہ بھی واحد میں ہی اس کی کمپوزیشن ہوگی. ابھی دیکھیں ہم اردو میں تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا نیک لڑکیاں، ہمیں نیک کو نیکیاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیکیاں یا لڑکیاں ایسا کہنا نہیں پڑتا، ہم ایک لفظ ہی استعمال کر کے آگے جمع استعمال کر لیتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ہمیں جو اس کا اسم ہے اس کے حساب سے اس کی صفت کو بھی دیکھنا ہوگا. جیسی جنس، کیونکہ ہم نے چارٹ دیکھا ہے مؤنث کا بھی اور مذکر کا بھی، اس میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو یعنی صرف اور صرف عاقل یعنی حقیقی جو مؤنث ہے یا مذکر ہے، اسی کے ساتھ ہی صرف اور صرف ہم یہ چارٹ نہیں بناتے بلکہ غیر عاقل کی بھی ایک کیٹیگری ہے جس میں تثنیہ جمع سب کچھ آتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ موصوف اور صفہ بنائیں گے تو آپ نے واحد کے ساتھ واحد، مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ، موصوف صفہ دونوں، اور جمع کے ساتھ جمع بنانا ہے. اگر مؤنث ہے تو اس کے ساتھ مؤنث ہی کا آپ اس کا فارم یوز کریں گے صفہ کا، اور اگر وہ معرفہ ہے تو آپ اس کے ساتھ معرفہ ہی کا یوز کریں گے صفہ. موصوف صفہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ دونوں بالکل ایگزیکٹلی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. کس سینس میں؟ اعراب کے سینس میں. ٹھیک ہے، جنس کے سینس میں بھی. وہ اپنی چاروں سینسز میں بالکل ایک جیسے، چاروں یعنی پراپرٹیز میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. چاروں جو اس کے اسم کے پہلو ہیں وہ اس میں بالکل ایک جیسے ہوں گے، چاہے وہ اعراب ہو، چاہے وہ جنس ہو، چاہے عدد ہو، چاہے وہ معرفہ نکرہ یعنی وسعت ہو. ان چاروں حالتوں میں مرکب توصیفی ایک جیسا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ قرآن میں کوئی بھی ایسی اگزامپل دیکھیں جہاں آپ کو اس طرح کی سچویشن مل رہی ہو، یعنی آپ کو نظر آ جائے کہ یہ دونوں بالکل سیم ٹو سیم ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. جیسے کہ نیک لڑکا کو کیا کہیں گے؟ الولد، الولد الصالح. اب الولد کے ساتھ الف لام ہے تو پھر الصالح کے ساتھ بھی الف لام ہے.
یعنی معرف باللام یہاں پر بھی ایڈ ہوا ہے. پھر اگر ہم کہیں گے نیک لڑکی تو البنت الصالحۃ. اب یہاں البنتو آ گئی تو ساتھ ہی ہم نے اگلا جو فارم تھی صفت تھی اس کو ہم نے کس میں بدل دیا؟ مؤنث میں، اور وہ الصالحۃ ہو گئی. اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کو تثنیہ میں دیکھیں مثنیٰ میں تو 2 نیک لڑکے، الولدانی الصالحانی، 2 نیک لڑکے. اب یہاں اسپیسیفک ہو گئے نا وہ 2 نیک لڑکے، تو اس وجہ سے الف لام ایڈ ہو رہا ہے. 2 نیک لڑکیاں، البنتانی الصالحتانی. تانی ساؤنڈ اور تانی دونوں میں ایک جیسی ہے، اور جب ہم نے 2 نیک لڑکوں کی مذکر کی بات کی تھی تو آنی ساؤنڈ لاسٹ پر دونوں کے تھے، الولدانی الصالحانی. اسی طرح سے نیک لڑکے، الاولاد الصالحون. اب اولاد جمع ہے اور الصالحون یہ بھی جمع ہے، اور یہ مذکر اونا ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے لاسٹ پر مذکر کو شو کرتی ہے. اور نیک لڑکیاں البنات الصالحات. اب پہلے بنتو تھا، پھر بنتانی ہوا، اور پھر بناتو. آپ کو پتہ ہے آتو ساؤنڈ جو جمع مؤنث کو شو کرتی ہے، اور یہ رفع حالت میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر موصوف رفع حالت میں تھا تو صفہ بھی رفع حالت میں تھی. اگر موصوف کے ساتھ الف لام تھا تو صفہ کے ساتھ بھی الف لام تھا. اگر موصوف مؤنث تھی تو صفہ بھی مؤنث ہوا. تو اس طرح سے اس کے یہ تمام پہلوؤں میں ایک جیسا، عدد بھی اس کا سیم ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ وہی والی بات جو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کب واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے؟ جب وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع ہو یا جمع مکسر ہو، یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے. مگر یہ فکسڈ نہیں ہے کہ آپ اس میں صرف اور صرف واحد مؤنث ہی لگا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جمع مؤنث بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ جمع مکسر جو غیر عاقل ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے غیر عاقل کو. تو آپ اس کے ساتھ جمع مؤنث بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ واحد مؤنث بھی لگا سکتے ہیں صفت کے، اگر ہم صفت کی بات کریں گے تو. کیونکہ وہ تو جمع ہوگا نا اسم، یعنی جسے ہم موصوف کہتے ہیں وہ تو جمع ہوگا، لیکن جب ہم صفہ لگائیں گے تو وہ واحد مؤنث ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے اسم اشارہ میں بھی دیکھا تھا، مرکب اشاری میں، اور اسی طرح سے مرکب توصیفی میں بھی ہے. جیسے اس کی کچھ اگزامپلس ہیں، ابواب مفتوحاتن. اب ابوابن کے ساتھ مفتوحہ سنگولر کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے صحفا مطہرات. اب یہ مطہرہ پاکیزہ صحیفے، اب صحیفوں کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی موصوف صفہ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ نکرہ ہے تو دونوں ہی نکرہ کی حالت میں آ رہے ہیں. ایام معدودۃ، چند گنے ہوئے، گنتی کے چند دن. اب دن کون سے ہیں؟ گنتی کے. یعنی اب یہاں پر ان کی کوئی تعریف یا کوئی برائی نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی کوئی کوالٹی بیان ہو رہی ہے ان ایام کی. تو اسی وجہ سے سٹارٹنگ میں ہی میں نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی اچھائی یا برائی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایام معدودۃ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گنتی کے چند دن، اور ایام معدودات بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جمع کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اور اشہر معلومات اور بقرات سمان، یہ کچھ اگزامپلس ہیں جو کہ آپ یعنی واحد کے طور پر اور جمع کے طور پر بھی اس کا آ سکتا ہے صفہ، اس کے بارے میں. اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں بھی یہ ایک چھوٹا سا ہمیں اس کا رول اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ کے، جب موصوف نکرہ کے طور پر آ رہا ہو، یعنی کوئی بھی کسی کے لیے جنرلائز کیا جا رہا ہو اس کو، نکرہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی مخصوص کے لیے نہیں ہوتا، وہ نارمل کامن ہوتا ہے، نارملی سب پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب بھی نکرہ میں موصوف آ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ایسا کے معنی لگائے جا سکتے ہیں، یا جو کے معنی. مثال کے طور پر ایسا لڑکا جو نیک ہے، اب وہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگانے سے ہمیں
یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو نیک ہے. تو ولدن صالحن، ایسا لڑکا جو نیک ہے، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو تنوین ہے وہ میں نکرہ کے بارے میں بتا رہی ہوں. لیکن اگر ہم کہیں گے وہ لڑکا جو نیک ہے، تو الولد الصالح، جیسے آپ کو پتا ہے اگر وہ نہ بھی ایڈ کریں ہم اردو میں، ہم کہیں یعنی لڑکا جو نیک ہے، تو پھر اب اس کی ہی بات ہو رہی ہے جو کہ نیک ہے. تو یہاں پر الف لام لگا کے اس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا جا رہا ہے. ٹھیک، اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. ایوری تھنگ کلیئر؟ ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لیتی ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. آپ مجھے بتائیں کہ مرکب توصیفی کس چیز سے مل کر بنتا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتا دیں، ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں. صفت اور موصوف سے مل کے بنتا ہے. صفت اور موصوف موصوف نا، پہلے موصوف پھر صفت آئے گی. پہلے موصوف ہوگا، پھر اس کے بعد صفت ہوگی. موصوف کون سا؟ موصوف اسم والا ہوگا اور صفا. کیا موصوف کسی کوالٹی کا نام ہے؟ موصوف وہ ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اسم ذات میں جو آتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے موصوف، اور آگے اس کی صفت بیان ہو رہی ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے موصوف صفہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہو قرآن سے، تو کیا پہچان آپ اپنے ذہن میں رکھیں گی؟ چاروں کہ باتیں اس سیم ہوتی دونوں کے پہلے ساتھ وہ جو تو الف لام ہوگا یا آخر میں دونوں کے ساتھ تنوین ہوگی. اس کے دونوں کے ساتھ تنوین ہوگی یا پھر دونوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ شروع میں الف لام. الف لام ہوگی. تنوین اور اسلام کا کمبینیشن بنتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بنتا. میں بالکل جہاں یا تنوین ہوگی دونوں کے ساتھ، جہاں پھر الف لام ہوگا. کیا صرف یہی پہچان ہے؟ نہیں میم، اسم کے پہلو دیکھیں گے 4 کے 4، عدد، جنس، وسعت اور اعراب. عدد، جنس، وسعت اور اعراب. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ مد نظر رکھیں گے کہ یہ چاروں پہلو میں ایک جیسا ہے، تو پھر ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اس کو یعنی اس کی صفت کے حساب سے ٹرانسلیٹ کریں گے، اور ہمارے ذہن میں تب یہ آنا چاہیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. کوشچن ہے الحمدللہ کلیئر. کوشچن الحمدللہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیجیے، ادروائز ہم اس کلاس کو اینڈ کریں گے. میم ایک کوشچن ہے جی پوچھیں. میم، جیسے اگر کچھ جملوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ صفت آ رہی ہے، تو اس صورت میں بھی پھر اسم کے چاروں پہلوؤں کو ہی رکھیں گے. جی جی میم ٹھیک. اب ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹائم الحمدللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.